بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹینشنیں تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں، اس سے بچا ہوا کون ہوگا؟ میں بھی کوئی استثنائی کیسز ہوگا بھی۔ ایک ایسا انسان کہ جو اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرتا ہو، وہ انسان جو ہے وہ یقیناً آپ کہیں کہ جی ٹینشنوں سے بہت حد تک بچا ہوا ہوگا، یا شاید مکمل حد تک۔ یہ ساری توکل کی بات ہے، یہ ساری اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کی، اور توکل بھی وہ کرتا ہے جو اللہ کا فرما بردار بھی ہو۔ ایک انسان کے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالے رکھتا ہے اور دنیا داری کو آگے رکھتا ہے، تو اس نے توکل کیا کرنا؟ اور جب توکل نہیں کرے گا تو پھر ٹینشنیں تو اس انسان کا مقدر ٹھہریں گی ہی، ان سے نہیں وہ بچ پائے گا بلکہ انسان انہی کی نظر ہو جاتا ہے، ایک انسان جو ہے، آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال مرحوم مغفور نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہاں پہ جو سجدہ، جس سجدے کا ذکر اقبال کر رہے ہیں، وہ اصطلاحاً یعنی ایک سجدہ تو وہ ہے کہ جو میں اور آپ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے بھائی ہمیں بھی چلیں ان 5 وقت سجدہ کرنے والوں میں ہیں، لیکن شاید یہاں اقبال کا جو سجدہ کرنے کا جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ سجدہ ہے، اور اس سجدہ وہ اصطلاحاً انہوں نے یہاں سجدے کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں مطلب سجدے کا یہ ہے کہ اب اسلام جو ہے، ہم اس کا مطلب کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو تو بالکل ہی نہیں پتہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مینز پیس، اسلام کا مطلب امن۔ یقیناً امن بھی ہے، اور امن سے زیادہ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن آف ونز ول ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، سرنڈرنگ ونز ول ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو، اپنی مخلوقات میں سے 2 کو، جن و انس کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو نیکی کا کام کریں اور چاہیں تو گناہ کا کام کریں، چاہیں تو اللہ کی فرما برداری کریں اور چاہیں تو وہ اپنے نفس کی پیروی کریں، شیطان ابلیس کے پیچھے چلیں، دنیا داری کے فرما بردار ہو جائیں، وہ جو چاہیں کریں۔ ایک طرف یہ چیزیں ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، خالق و مالک نے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ انسان، جن و انس کو، انسانوں اور جنات کو یہ اختیار دے دیا، باقیوں کو اختیار ہی نہیں دیا۔ اور اس اعتبار سے ہم جو جن و انس ہیں، ہم بہت کہہ لیں اب اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی آزمائش ہے، اور اس میں بڑی کہہ لیں کہ وہ ہے مسلسل آزمائش ہے۔ لیکن جو لوگ توکل کرتے ہیں، اور توکل کے پیچھے آپ یعنی وہ رکھیے گا ذہن کے اندر کہ جیسے میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ توکل صرف وہی انسان کر سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، وہی انسان توکل بھی کر سکتا ہے، بھروسہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہے گا کہ رب العزت میں جو ہوں وہ صابر ہوں، شاکر ہوں، میرے مالک میں صبر و شکر کرنے والا انسان ہوں۔ رب العزت جو دن اچھا تو نے دے دیا، خوشی والا، میں اس پہ بھی تجھ سے راضی، تیرا شکر گزار، اور جہاں پہ آزمائش آ گئی، مشکل آ گئی، رب العزت میں وہاں پہ بھی کانٹینٹمنٹ ہے، وہاں پہ بھی رب العزت میں راضی ہوں، اور جہاں رب العزت میرے اوپر
تو اتنا بوجھ کسی پہ ڈالتا ہی نہیں ہے کہ جو اس کی بساط سے باہر ہو۔ رب العزت میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ تو یہ وہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، یہ وہ انسان کے منہ سے اور انسان کے دل و دماغ سے نکلنے والی باتیں ہوتی ہیں جو ایک انسان اللہ رب العزت سے کرتا ہے۔ یہ جو انسان ہے، یہ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار انسان ہے، یہ انسان کے جو توکل کرنے والا انسان ہے، یہ انسان وہ انسان ہے کہ جو اللہ رب العزت سے رابطے میں رہتا ہے۔ اور وہ اول تو ان کہہ لیں کہ جہاں لغزشیں ہوئیں اس انسان سے، وہ اس پہ اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار رہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور کہہ لیں کہ وہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے رب العزت میں تیرا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں تیرے مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، میرے گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرما اور مجھے اپنے مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ رب العزت میں شکر ادا کرتا ہوں خالق و مالک، تو نے مجھے اتنی چیزوں سے اور اتنی نعمتوں سے نوازا، اور ہر ایک انسان کے پاس آپ یقین جانیے گا کہ ایک بیگر جو ہے، ایک انسان یعنی بیگر تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے بیگری کو پسند نہیں فرمایا اور ناپسندیدہ غلط کام، اور لیکن یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے جو اپنے سماجی رتبے کے اعتبار سے باٹم پہ ہو، اس انسان کو بھی خالق و مالک جو ہے کہہ لیں اس کے لیے بھی، اس کے پاس بھی بہت ساری باتیں شکر کرنے کے لیے، گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے اور گریٹفل ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت میں نے عرض کیا کہ وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، معافی اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں، وہ اگلے مرحلے میں خالق و مالک سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور میرے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، پھر وہ ان نعمتوں کا شکر گزار رہتے ہیں، میرے مالک تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، میں کتنی تیری نعمتوں سے سرفراز ہوا، چاہے بظاہر جو ہے وہ اپنے سماجی رتبے کے اعتبار سے کیوں نہ آخر میں ہی اور آخری کیٹیگری کے اندر ہی کیوں نہ شامل کیا جاتا ہو، اور پھر وہ اللہ رب العزت سے انسان مانگتا بھی ہے خالق و مالک مجھے یہ عطا فرما دے، اگر میرے حق میں اچھا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے لازم چاہیے، اور یہاں پہ بھی وہ یہ کہتے ہوئے اور کہ رب العزت میں نہیں جانتا میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے، خالق و مالک اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو مجھے اس سے مستفیض فرما، میرے مالک مجھے عطا فرما تاکہ میں اسے استعمال کر سکوں، اور اگر رب العزت یہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو میں اس سے دور ہی رہوں، میرے مالک مجھے اس سے بچا۔ اور یہ وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ایک انسان کے لیے ٹینشن کلر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک انسان کی جو ٹینشنز ہیں، ایک انسان کا جو منٹل سٹریس ہے، ایک انسان کا جو ذہنی تناؤ ہے، ایک انسان کی جو ان ہیپینس ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ اس سے بہتر نسخہ جو ہے اور اس سے زیادہ سالڈ اور اس سے زیادہ ریلائبل بات جو ہے وہ کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ آپ ان تمام تر فلاسفیز کی بات کر لیں، ان تمام تر موٹیویشنل ٹاکس کی بات کر لیں، میں اس کی افادیت کو زیرو نہیں کہوں گا، اس کی اپنی ایک افادیت ہے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ یہ اس سے بھی زیادہ سالڈ بات ہے، اس سے زیادہ ٹھوس لایا عمل ہے۔ میں اس کی نیگیشن نہیں کر رہا، اور میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ گریٹفل رہیں، آپ شکر گزاری والا، آپ شکر گزاری کا فلسفہ اپنائیں، آپ شکر گزاری والے انسان بنیں، شکر گزار بندے بنیں، اور ہر ایک انسان جس انسان نے بھی آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی، آپ اس سے گریٹفل رہیں، آپ اس کے شکر گزار رہیں، اور آپ اس کے
لیے احسان مند رہیں. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے. اس لیے وہ جو دیگر فلاسفیز ہیں وہ بھی گریٹفلنس پہ بھی بیس کرتی ہیں، وہ بھی شکر گزاری کے فلسفے پر ہیں. اور شکر گزاری جو ہے اللہ رب العزت بھی اپنے شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ شکر گزاری کی فلسفہ وہ دین سے ہی نکلا ہے، وہ دین اسلام سے ہی نکلا ہے. وہ دین اسلام کا نام لے کر پیش کیا جائے یا وہ بغیر دین اسلام کا نام لے کر پیش کیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس کی جو بیس ہے اور اس کا جو اسپرٹ ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اس کا وہ دین سے ملنے والی رہنمائی ہی ہے. آج ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ ایک انسان اپنی ٹینشنز کا ازالہ جو ہے، اپنی ٹینشنز کو پریمپٹ کس طریقے سے کر سکتا ہے، اپنے ان ذہنی تناؤ کو کہہ لیں اپنے آپ کو محفوظ کیسے کر سکتا ہے، ایمنائز کیسے کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا کیسے سکتا ہے. آج ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کی. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات بہت سارے دلوں کو لگے گی، اور جہاں پہ آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی بات اس کے اندر اس کا کوئی پہلو تشنہ رہ گیا تو پھر آپ اس کو کامنٹس کے اندر آپ کو مجھے پرسنل ڈائریکٹ میسج کر کے ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر.